بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھکاری کا سچا واقعہ، سبق آموز واقعہ۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں کوئی عمل ضائع نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں انسانیت کے کام آنا چاہیے، جانوروں کے، کیڑے مکوڑوں کے، جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کسی کی تذلیل نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری کوئی چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ سبب بن جائے ہماری مغفرت کا، جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہم آخرت میں بھی اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ ایک بھکاری مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ اس کو بھیک مانگتے ہوئے 10 سے 15 سال ہو چکے تھے۔ یہ مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کہتا تھا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دیتا جائے، یہ غریب اسے دعائیں دے گا۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے بھیک دیے بغیر گزر جاتے تو کچھ لوگوں کو رحم آتا تو وہ اس کو بھیک دے کر چلے جاتے۔ ایک انگریز کو کافی شوق تھا، یہ سیاحتی مقام پر جا کر مختلف چیزوں کا معائنہ کرتا تھا اور اس کا اسلام سے دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ ایک عیسائی بندہ تھا، اس کو سیاحت کا کافی شوق تھا، یہ دوسرے ملکوں میں سیاحت کے لیے جاتا رہتا تھا۔ ایک بار یہ انگریز سیاحت کے سلسلے میں اس ملک میں آ پہنچا۔ اس نے یہاں آ کر سوچا اس بار مسلمانوں کی مسجدوں کا معائنہ کیا جائے، جس سے میرے علم میں اضافہ ہو سکے۔ پھر انگریز مسجدوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ مسجدوں کا معائنہ کرتے ہوئے اس مسجد کے دروازے پر آ پہنچا۔ یہاں پر وہی فقیر معمول کے مطابق بیٹھا کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے، یہ غریب آپ کو دعا دے گا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کے ترجمان نے انگریز کو بتایا کہ یہ بندہ اللہ کے نام پر کہہ رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے 10 روپے دے جس سے میں اپنا گزارا کر پاؤں گا۔ انگریز نے اس کی بات سن کر انسنی کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ مسجد کا معائنہ کرتا رہا۔ یہ مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا، مسجد کے باہر نکل آیا۔ یہ بھکاری وہاں پر ویسے ہی موجود بیٹھا تھا جیسے اس نے پہلے دیکھا تھا۔ دوبارہ بھی بھکاری نے وہی الفاظ کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے۔ اسی وقت انگریز نے اپنی جیب سے $100 نکال لیے اور نکال کر ترجمان سے کہا کہ اس بھکاری کو کہو کہ رب تمہیں کیا دے گا، یہ لو میری طرف سے اور عیش کرو۔ اس کے ترجمان نے بھکاری سے کہا کہ انگریز نے یہ تمہیں $100 دیے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے تمہیں رب کیا دے گا، یہ لو میری طرف سے اور تم عیش کرو۔ بھکاری نے کہا کہ اس انگریز سے کہو کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے میری دعا اس انگریز کے ذریعے پوری کر جس کو ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے اور اس نے مجھے عطا کر دیا۔ اب انگریز بھی بھکاری اور اپنے ترجمان کی باتیں سن رہا تھا، پر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ بھکاری نے کیا کہا، کہ اس بھکاری نے کیا جواب دیا۔ اس کے ترجمان نے کہا کہ بھکاری کہہ رہا ہے کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا، اس نے تمہیں ذریعہ بنا کر میری مانگ پوری کر دی اور تمہارے ذریعے میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔ اب یہ بات انگریز کے دل پر جا لگی۔ اب انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بات تو بھکاری کی بالکل ٹھیک ہے، اس کی مانگ تو جیسے بھی ہوئی ہے پوری تو ہو گئی ہے، یہ مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا، ارے میرے ذریعے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی۔ یہ انگریز وہاں سے چلا آیا۔ جب تک کسی انسان کے دل پر مہر لگی رہتی ہے وہ اپنے اعمال سے بھٹکا رہتا ہے۔ کچھ دن تک مسجدوں کا معائنہ کرنے کے بعد انگریز نے سوچا کہ کیوں اب ریگستان کا چکر لگا کر سیر و تفریح کی جائے۔
انگریزوں کے اندر جستجو تو ویسے ہی کافی پائی جاتی ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر کچھ دن رہ کر معائنہ کریں گے۔ اس کے ترجمان نے کہا ٹھیک ہے، ہم صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، انگریز نے اپنے دل کی مراد کو پورا کرنے کے لیے ریگستان کا رخ کر لیا۔ اب انگریزوں اور اس کا ترجمان یہ دونوں ریگستان کے اندر پہنچ گئے۔ انگریز نے ریگستان کے اندر آ کر کیمپ لگا لیا۔ 1 سے 2 دن یہاں معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لائے تھے۔ ان کے پاس اب پانی ختم ہو چکا تھا اور سامان بھی ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کو۔ میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے، یہ نہ ہو یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کا ترجمان واپس نہیں آیا۔ اب اوپر سے موسم کافی خراب ہونے لگ گیا تھا۔ جب ریگستان کے اندر ریت کا طوفان آتا ہے تو انسان بری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا انسان کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اکھاڑ ڈالا۔ انگریز بھی خود کو بچتے بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا۔ اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو دور دور تک کوئی بندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی اور کوئی چیز نظر آ رہی تھی، کیونکہ طوفان پوری طرح سے تباہی لا چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے بعد طوفان ختم ہو گیا۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا یہ کہاں پر موجود ہے۔ یہ 2 سے 3 فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اس نے کسی طرح کر کے خود کو ریت سے باہر نکالا۔ پھر اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور خود کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، نہ ہی اب اس کے ترجمان کو پتا تھا کہ انگریز کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر بھی آ نہیں سکتا تھا۔ پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی، انگریز کو اب پورا اندازہ ہو چکا تھا اس کا موت کے علاوہ اب کوئی سہارا نہیں بچا، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے گھیرا ہوا تھا۔ اس کے پاس نہ پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے کو، کیونکہ اس کا کیمپ طوفان کی وجہ سے سینکڑوں دور جا چکا تھا۔ اب اسے ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا ہے اور اسے کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بھکاری کو پیسے دیے تھے، بھکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا۔ اب دیکھتا ہوں کہ اس بھکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا، اے اس بھکاری کے رب، تو نے اس وقت بھکاری کی دعا سن لی تھی، اب میری بھی دعا سن لے۔ اب مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے، اب مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، اب میرا آخری سہارا تو ہے، مجھے اس دلدل سے نکال۔ اگر وہ بھکاری سچا تھا تو مجھے یہاں سے زندہ نکال لے گا۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اسے اب کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو وہ صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے منہ کے اندر پانی گیا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعہ بھکاری کا رب سچا تھا اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی جبکہ موت میرے سر پر آ پہنچی تھی اور اس نے مجھے بچا لیا، جبکہ اتنے گہرے طوفان نے پوری طرح سے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آتی تھی اور اس نے مجھے ایسی نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکالیف دور ہو گئیں۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے سر پر کھڑا تھا۔ بلا شک
بھکاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور راہ راست پر آ گیا۔ بے شک پروردگار تو وہ ہے جو ہزاروں میٹر سمندر کی گہرائی کے نیچے لاکھوں پتھر موجود ہوں اور اس کے نیچے ایک کیڑا بھی رہتا ہے تو میرا رب اس تک بھی رزق پہنچاتا ہے، اس کے ہر حال سے باخبر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک رکھنا، شان کے ساتھ مارنا، ایمان کے ساتھ اور مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔